بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ عام گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ڈپلومیٹک تعلقات بحال ہونے کے اگلے ہی روز موساد کے چیف یوسی کوہن نے متحدہ عرب امارات کا ایک اہم ترین دورہ کیا ہے۔ اس دورے کا مقصد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر متحدہ عرب امارات شیخ طحنون بن زید ال نہیان نے کوآپریشن ان دا فیلڈ آف سیکورٹی بتایا ہے۔ یہاں پہ موساد اپنا باقاعدہ آفس قائم کرے گا، کیونکہ نیتن یاہو نے موساد چیف کو حکم دیا تھا کہ وہ یو اے ای کی سیکورٹی میں اس کے ساتھ تعاون کریں اور جو معاملات انہیں پیش رہتے ہیں وہ اس حوالے سے اپنی خدمات انجام دیں۔ اب باقاعدہ چونکہ یہ ایک سرکاری طور پہ بھی مطلب ملک اسرائیل کی طرف سے بھی اور یو اے ای کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے، تو اسے باور کیا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے مراد صرف دبئی نہیں ہے، یہ غالباً 7 اسٹیٹس ہیں۔ ان سب میں اب سرکاری طور پہ یعنی آفیشلی موساد کو نقل و حرکت کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین کرام، 2010 میں موساد اور اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان اس حوالے سے بہت تلخی پیدا ہوئی تھی، جب دبئی کے ایک ہوٹل میں موجود ایک حماس کے آپریٹو محمد المحمود کو موساد نے ہوٹل کے کمرے میں قتل کر دیا تھا، جس کے بعد سے پھر یہ دبئی حکومت کی دعوت پہ یو اے ای کی دعوت پہ تشریف لائے تھے، جس کے بعد سے پھر دونوں ممالک کے درمیان احتجاج جو ہے، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہت ٹینشن آ گئی تھی۔ ناظرین کرام، اسکائی عربی ٹی وی کو پہلا انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نیتن یاہو نے مسکراتے ہوئے اور بہت پرسکون لہجے میں کہا، دس از گریٹ مومنٹ، جو تعلقات دونوں ممالک کے درمیان بحال ہوئے ہیں۔ اب اصولی طور پہ تو بات یہ ہے کہ سرکاری اجازت ہے دونوں ممالک کی طرف سے راہ کو یہاں کرنے کی، تو وہ اب عمان تک بخوبی بآسانی آئیں جائیں گے، کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے اور وہ اپنی سرگرمیاں بھی انجام دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، جیرڈ کوشنر جو اس کے صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، انہوں نے آج پھر ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ ملے اور وہ اس کی اکانومی ترقی کرے اور وہ آگے بڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اسرائیل کے ساتھ اپنے نہ صرف سماجی بلکہ سیاسی اور سفارتی تعلقات بھی قائم کرے۔ یاد رہے، اس سے پہلے تجارتی تعلقات تو دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے، تجارتی تعلقات کا تو ان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ان دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود ہیں۔ ناظرین کرام، بہت تیزی سے اس خطے میں اب اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ مثلا 2005 میں صدر حریری کو آپ کو پتہ ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس پہ یو این او نے اپنا ایک ٹربیونل قائم کیا تھا۔ کل اس ٹربیونل نے 2005 میں قتل ہونے والے صدر حریری کے قتل کی ذمہ داری حزب اللہ پر عائد کر دی ہے۔ حزب اللہ کا اس قتل سے دور دور تک اس لیے تعلق نہیں کہ صدر حریری کو تو حزب اللہ کا مددگار جانا جاتا تھا، وہ تو ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے تھے، یہ تو الزام ہی موساد پر تھا۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اب جب یہ نیتن یاہو نے اس پر ابھی جو بیروت پر جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد نیتن یاہو نے یہ بات بہت غصے سے اور تکبر سے کہی تھی کہ جو کچھ بگاڑنا بگاڑ لو، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جو اسرائیلی کمانڈوز ہیں وہ صدر حریری کا جو گھر ہے اس کے اندر تک داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد واپس آئے ہیں، اور ہم جب بھی چاہیں بیروت میں اپنے مخالفین کو
ٹھیک ٹھاک سزا دے سکتے ہیں۔ اب لگتا ہے ایسے ہے ناظرین کرام کہ بیروت میں ظاہر ہے ان کی جو انتظامیہ ہے، وزیر اعظم سمیت پوری کیبنٹ نے تو استعفیٰ دے دیا ہوا ہے۔ اب ہوگا یہ، جو مجھے شک ہے کہ بیروت میں یہ لوگ یہاں لائیں گے سیٹو سینٹرو فورسز کو، جس کا مطلب ہے اسرائیل، اور عین ممکن ہے کہ جو وہاں پہ کٹھ پتلی حکومت بنے وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کے لیے، انہوں نے اسرائیل کو قبول تو کیا ہی ہوا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کی درخواست کرے اور اسرائیلی فوجوں کو اپنی حفاظت کے لیے وہاں پہ بلا لے۔ یہ تو کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ تھے ناظرین مختصر سا میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا ہے جو تازہ ترین مڈل ایسٹ کی صورت حال ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس کا آنا وہاں پہ موساد چیف کا، اور ان کو اب سرکاری طور پہ جو یہ فری ہینڈ مل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدر حریری کے قتل میں حزب اللہ کو ذمہ دار قرار دینا۔ جب یو این او کا ایک ٹربیونل حزب اللہ کو ذمہ دار قرار دے دے گا تو پھر آپ جانتے ہی ہیں اس کے بعد امریکہ کو کیا کیا، اسرائیل کو کیا کیا اختیارات نہیں مل جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ آپ کو گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار شجر لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔